بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیمت اور رخصت کی بحث آج ہم پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے حکم تکلیفی کے حوالے سے پڑھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حکم تکلیفی کا تعلق مکلف کے کرنے نہ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عزیمت اور رخصت ہے، بعض لوگوں نے اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ کرنے نہ کرنے کے ساتھ ہے، اس کو بھی انہوں نے حکم تکلیفی میں ایڈ کر دی ہے۔ اور جو بعض لوگ ہیں، بعض لوگوں سے مراد ہیں بعض جو اصولی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور علم کی تقسیم کی ہے، بعض نے اس کو حکم وضعی میں شامل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مصنف ہے ہماری کتاب والا، اس کو حکم تکلیفی میں سمجھتا ہے کہ یہ شامل ہے، اس لیے حکم تکلیفی کی اقسام کے بعد اس کو لے کر آ گیا۔ پھر آگے جو ہے وہ حکم وضعی کی اقسام آپ دیکھیں گے۔ ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے اس بحث کو سمجھنا کہ عزیمت اور رخصت کا کنسیپٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عزیمت اسم لما، یہ اس چیز کا نام ہے، وہ اصل من الاحکام، جو احکام میں اصل ہے، یعنی جو عام احکام ہیں، سمپل لفظوں میں جو اصل احکام ہیں، عزیمت سے مراد وہ ہیں۔ غیر متعلق بالعوارض، جس کا تعلق عوارض رکاوٹوں کے ساتھ نہیں ہے، جس کا تعلق عوارض رکاوٹوں حوادثات کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک نارمل لائف میں آپ رہ رہے ہو اور آپ کے احکام ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی عارضہ پیش آ گیا، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے، کوئی عذر ہے، میں نے اشارہ دے دیا الاعذار، کوئی عذر ہے، تو پھر سچویشن صورتحال چینج ہو گئی ہے۔ تو اس سے مراد، عزیمت سے مراد ہے وہ احکام جن کا تعلق عوارض کے ساتھ نہیں ہے، اور جو احکام عام احوال میں مکلف کو کہے جاتے ہیں اور مکلف سے مطلوب ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رخصت، ما وسع للمکلف فی فعلہ، وہ مکلف کو جس کے کرنے میں وسعت دی گئی، گنجائش دی گئی، آپ کر سکتے ہو، کیوں؟ لعذر، عذر کی وجہ سے، وعجز عنہ، اور عاجز آنے کی وجہ سے، مع قیام السبب المحرم، باوجود سبب کے جو کام کو حرام قرار دینے والا ہے۔ سبب موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نہ کرو، لیکن اس کے باوجود آپ کو دے دی گئی رخصت، آپ کو دے دیا گیا آپشن، آپ کو دے دیا گیا اختیار، اس کو کہتے ہیں رخصت۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پیپر کے نقطہ نظر سے میں نے شارٹ کر کے یہ ڈیفینیشنز یہاں پہ لکھ دی ہیں تاکہ آپ یاد کر لیں۔ نیچے ہم مثالیں دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور آپ اس کے اوپر بہت کچھ بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے گا، عزیمت اسم لما وہ اصل من الاحکام غیر متعلق بالعوارض، جس اتنی ڈیفینیشن آپ کر لیں۔ اور رخصت ما وسع للمکلف فی فعلہ لعذر وعجز عنہ مع قیام السبب المحرم۔ اگر آپ دماغ حاضر رکھ کے کلاس میں بیٹھیں اور ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ بآسانی یہ ڈیفینیشن، یہ ساری تفصیلات ہم یاد کر سکتے ہیں۔ انواع الرخص، رخصتوں کی انواع، رخصتوں کی انواع۔ نمبر 1، اباحۃ المحرم عند ضرورتی، حرام کام کو جائز قرار دینا، عند ضرورتی، ضرورت کے وقت، یہ رخصت کی ایک شکل ہے۔ آپ کے اوپر پابندی ہے، آپ کے اوپر پابندی ہے، آپ نے یہ کام نارمل نہیں کرنا۔ نارمل اگر احوال ہیں تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا، معمول کے احوال ہیں، لیکن بسا اوقات آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے آپ کر لیں۔ التلفظ بکلمۃ الکفر، کلمہ کفر بولنا، ما اطمینان القلب، دل کے اطمینان کے ساتھ، آپ کے لیے جائز ہے۔ کب؟ اذا اکری علی ذلک بالقتل، اگر قتل کے ذریعے آپ کو مجبور کیا جائے۔ آپ سے کہا جاتا ہے گولی مار دوں گا میں، نہیں تو غلط بات کرو، غلط لفظ بولو۔ اب ایک لفظ آپ بول نہیں سکتے، لیکن آپ سے اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے آپ کو گولی مار دی جائے گی، اب آپ کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔
ٹھیک ہے جی، ایک رخصت کی یہ شکل ہے۔ اور بھائی آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، ریڈ لائٹ آپ کے لیے رکنا ضروری ہے نا، آپ کے لیے ریڈ لائٹ پہ نارمل احوال میں جانا گزرنا یہ الاؤ نہیں ہے، لیکن ایک ایمبولینس ہے، پتہ ہے زندگی موت کا مسئلہ ہے، 1 منٹ آدھا منٹ لیٹ ہونے سے مسئلہ بن سکتا ہے، اب اس کے لیے بھی رکنا ہے وہاں پہ، بتائیں مجھے کیوں؟ مجبوری ہے نا، تو مجبوری میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اباحت و ترک الواجب، یہاں پہ تھا حرام کام پابندی تھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہے کرنا ضروری تھا آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اباحت و ترک الواجب، واجب کو چھوڑنا، اس کی اباحت، اس کو جائز قرار دینا، آپ واجب کام ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مثلا الفطر فی رمضان للمسافر والمریض، رمضان میں روزہ چھوڑنا مسافر اور بیمار کے لیے جائز ہے، رخصت ہے۔ ادروائز رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ نمبر 3، تصحیح بعض العقود التي يحتاجها الناس، یہ نا کتاب والے نے، آپ کی کتاب والے نے جو تقسیم کی ہے میں نے اسی کے مطابق، کیونکہ پیپر میں اس کے مطابق آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس کو پیچھے کنسیڈر کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو جیسے کتاب والے نے کیا ہوا ویسے ہی میں نے اس کو لکھ دیا ہے۔ تصحیح بعض العقود التي يحتاجها الناس، بعض عقود، عقد، معاملات، ٹھیک ہے، معاہدے جس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں، اگرچہ آپ نے جو عام قوانین بنائے ہیں یہ اس کے اگینسٹ ہیں، آپ نے جو عام پابندیاں لگائی ہیں یہ چیز اس کے اندر آتی ہے، لیکن آپ ان معاملات کو آپ کہتے ہو مجبوری کی وجہ سے جائز ہیں۔ کیسے؟ بے سلم، ایڈوانس پیسے دے دیے، ابھی فصل وجود میں آئی نہیں، ایک طرف آپ یہ اصول بناتے ہو کہ جس چیز کا آپ نے معاملہ کرنا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، وہ چیز موجود ہونی چاہیے، پریزنٹ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ابھی بھائی صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں پیسے دے دو ایڈوانس میں گندم لگاؤں گا، میں گندم لگاؤں گی، اور 6 مہینے کے بعد جب گندم کاٹوں گی تو آپ کی رقم کی گندم میں آپ کو دے دوں گی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں اوکے ٹھیک ہے، عام حالات میں چیز نہیں ہے تو آپ ایسا معاملہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ شریعت نے خود کہا ہوا، بے سلم آپ نے پڑھا ہے حدیث میں، ٹھیک ہے جی۔ عقد الاستثناء، بیانہ دے دیتے ہیں، آپ بیانہ دیتے ہو نا، بھائی چیز بنا دو، بیانہ دیتے ہو نا، بھائی میں کہتا ہوں مجھے کوئی چیز تیار کر دو، آپ کہتے ہیں پیسے پکڑا دو، حالانکہ وہ چیز نہیں ہے، میں پہلے ہی پیسے دے رہا ہوں، میں معاملہ کر رہا ہوں، تو یہ مجبوری ہے نا۔ اگر آپ پابندی لگا دیں گے تو بھائی کسی نے وہ چیز تیار کرنی ہے، اس کے بعد پیسے نہیں، کہاں سے کیسے وہ تیار کرے گا؟ تو اس مجبوری کی وجہ سے یہ والا جو عقد ہے یہ بھی آپ معاملہ کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو رخصتوں کی کتنی شکلیں ہو گئیں؟ حرام کام پابندی تھی آپ کر سکتے ہو، کام کرنا ضروری تھا آپ چھوڑ سکتے ہو، اور بعض معاملات ہیں اگرچہ وہ عام قوانین دیکھیں تو شکلیں مطلب نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر پابندی لگائی جاتی ہے تو انسان تنگی میں پڑتے ہیں، اس لیے کہہ دیا گیا کہ آپ یہ بھی معاملہ کر سکتے ہو۔ کلیئر ہے جی؟ حکم الرخصتی ہی تنقل الحکم الاصلیہ، یعنی اصلی جو حکم ہوتا ہے اس کو منتقل کر دیتی ہے رخصت لزوم سے الی التخییری، اختیار کی طرف۔ کس کا اختیار؟ بین الفعل و ترکی، کرنے اور چھوڑنے کا۔ چیز لازم تھی، یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا، لیکن آپ کے پاس آپشن ہے، رخصت آپشن ہے۔ یہ کام آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، لازم تھا کرنا، لیکن اب لزوم ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپشن۔ یہ تنقل الحکم الاصلیہ من اللزوم الی التخییر بین الفعل والترک۔ اب اس پہ مصنف ضمن میں ایک بات کرتا ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ دے دیا اوپر، جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اس میں آدھا صفحہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، ان ھذا الحکم انما هو بالجزء لا بالکلی۔ یہ جو حکم ہے نا رخصت والا، یہ جو حکم ہے یہ جز کے لحاظ سے ہے، کل کے لحاظ سے نہیں ہے، یعنی انسانی معاشرے میں ایک فرد کے لحاظ سے ہے کہ بھی آپ ابھی کر لیں، نہ کریں، نہ کرنے والا کام کر لیں، کرنے والا نہ کریں، لیکن اگر پورا معاشرہ یہ سوچے
کہ بھئی مجبوری ہے ہم ترک کر دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس میں ڈیٹیل لکھا ہوا ہے، میں نے اشارہ دے دیا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اب اس میں یہ جو حکم ہے، رخصت کا جو حکم آپ نے پڑھا ہے، اس میں بھی کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ کیسے؟ قد یکون الاخذ بالعزیمت اولا۔ او بھائی آپ نے یہ پڑھا نا کہ حکم، یہ رخصت جو ہے، یہ جو رخصت ہے یہ حکم اصلی کو لزوم سے اختیار کی طرف، تو یہاں سے یہ چیز سمجھ آئی دونوں چیزیں برابر ہیں، ایکول ہیں۔ رخصت آنے کے بعد آپ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپشن ہے، لیکن بسا اوقات یہ پلڑا بھاری ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ پلڑا بھاری ہوتا ہے، بسا اوقات کرنا بہتر ہوتا ہے، بسا اوقات نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے التخییر بین الفعل والترک۔ قد یکون الاخذ بالعزیمت اولا، کبھی عزیمت کو لینا اولا بہتر ہوتا ہے، با اباحت الاخذ برخصتی، رخصت کو لینے کی اباحت جواز کے ساتھ۔ آپ رخصت لے سکتے ہو، لیکن عزیمت جو اصل حکم ہے وہ اصل من الاحکام، اسم لما ہوا اصل من الاحکام، جو اصل حکم ہے اس کو لینا بہتر ہے۔ کیسے؟ مثال اجراء اباحت اجراء لفظ الکفر علی اللسان، ٹھیک ہے؟ اب یہ بولنا یہ جائز ہے، لیکن نہ بولنا بہتر ہے، نہ بولنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کرنا، ترک الامر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اگر مجبوری ہے تو جائز ہے، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ چیز بتانے کے لیے اظہار الاعتزاز بالدین والصلاح باتی بالحق کی، حق پر جم جانا، حق پر مضبوطی اور دین اعتزاز، دین کے ساتھ جو رسپیکٹ، جو عزت ہے، اس کے اظہار کرنے کے لیے بھائی یہ چیز ضروری ہے کہ آپ یہ چیز نہ کلمہ نہ بولیں، تاکہ یہ چیز ظاہر ہو ان کا لگاؤ مذہب کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ دین پر بہت سختی سے کاربند ہیں اور اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ایسے قد یکون الاخذ بالرخصت واجبا، کبھی رخصت کو لینا واجب ہوتا ہے۔ او بھائی کبھی رخصت کو لینا واجب ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ رخصت ہے ٹھیک ہے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ جیسے تناول المیتۃ عند ضرورت، مجبوری کے وقت مردار کھانا رخصت ہے، لیکن اگر آپ مر رہے ہیں تو پھر واجب ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا اور وہ مر جاتا ہے تو وہ گناہ کرے گا، غلط کام کرے گا اور شریعت کے وہ اگینسٹ جائے گا۔ تو یہ تھا عزیمت اور رخصت کا کنسیپٹ، کہ اہل علم کا اختلاف ہے عزیمت اور رخصت حکم تکلیفی میں سے ہیں یا حکم وضعی میں سے ہیں۔ بعض نے کہا حکم تکلیفی کی قسمیں، بعض نے کہا حکم وضعی کی قسمیں۔ مصنف نے کہا حکم تکلیفی کی قسمیں، اسی کے مطابق پیپر کے اندر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ عزیمت کی ڈیفینیشن اور رخصت کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، پھر اس کی 3 انواع پڑھی، 3 طرح کی ہوتی ہیں، پھر حکم پڑھا، پھر حکم میں ڈیٹیل ہے تھوڑی سی ہم نے وہ پڑھی۔ امید کرتا ہوں میں کہ عزیمت اور رخصت کا جو کنسیپٹ ہے کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑ گیا ہوگا۔ چلیں۔